بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت پرانی بات ہے، ملک بحرستان کی ایک چھوٹی سی بستی میں ایک غریب کمہار نصیب بختہ رہتا تھا۔ وہ سارا دن محنت سے مٹی کے برتن بناتا اور شام کو اپنے گدھے پر لاد کر بازار میں بیچنے چلا جاتا۔ اسی بستی کے قریبی جنگل میں ایک خونخوار شیر رہتا تھا جس نے بستی والوں کا جینا دوگر کر رکھا تھا۔ بستی کے نہ جانے کتنے ہی لوگ اور اس درندے کی بھیڑ چک چکے تھے۔ ایک دن بیچارہ کمہار تھکا ہارا اپنے گھر واپس آیا۔ تھکن کی وجہ سے اس نے اپنا گدھا استبل کی بجائے صحن میں ہی باندھ دیا اور خود سونے چلا گیا، اور دوسری طرف وہ خونخوار شیر اپنے شکار کے لیے جنگل سے نکلا کہ اچانک تیز طوفان شروع ہو گیا۔ طوفان کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ درختوں کے پیڑ اپنی اپنی جوڑوں سے اکھڑ کر زمین پر گر رہے تھے۔ شیر اپنے خون کو تو بھول گیا اور طوفان سے بچنے کے لیے کسی چھت کی تلاش میں بھاگا۔ اسے بستی کے قریب ایک جھونپڑی نظر آئی جو کہ غالباً خالی تھی۔ شیر اس میں داخل ہو گیا اور وہیں سو گیا۔ دوسری طرف بارش کے شور سے کمہار کی آنکھ کھل گئی اور اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے اپنا گدھا درخت کے نیچے باندھ دیا تھا۔ وہ بیچارہ تو بارش میں بھیگ رہا ہوگا۔ تو وہ فوراً جھونپڑی سے باہر نکلا تاکہ گدھے کو بارش سے بچا کر استبل میں لے آئے۔ لیکن جب وہ صحن میں درخت کے نیچے پہنچا تو دیکھا کہ گدھا غائب ہے اور وہاں صرف ایک زنجیر پڑی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرا گدھا زنجیر تڑوا کر جنگل کی طرف بھاگ نکلا ہے، لیکن مجھ سے بچ کر جائے گا کہاں؟ ایک جھونپڑی سے نکل کر دوسری جھونپڑی میں ہی اس نے اپنی پناہ لے لی ہوگی۔ اس لیے وہ اپنے گدھے کو تلاش کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ویران راستوں پر ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک گھنٹہ چلنے کے بعد وہ جنگل میں ایک جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ آسمان پر وقفے وقفے سے بجلی کڑک رہی تھی جس کی وجہ سے روشنی پیدا ہو رہی تھی۔ اسی روشنی میں اس نے دیکھا کہ دروازے کی ایک طرف ایک جانور سویا ہوا ہے۔ کمہار چلایا، مل گیا مل گیا، میرا گدھا اڑیل یہاں سویا پڑا ہے، میں جنگل میں مارا مارا تمہاری تلاش میں پھر رہا ہوں۔ دراصل یہ وہی شیر تھا جس نے بارش سے بچنے کے لیے اس جھونپڑی میں پناہ لی تھی۔ کمہار غریب نے اندھیرے کی وجہ سے اپنے گدھے اور شیر میں کوئی فرق محسوس نہ کیا اور غصے کی حالت میں دو چار ہاتھ کمر میں جھڑ دیے، ساتھ ہی چھلانگ لگا کر اس کے پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اس ڈر سے پھندا سخت کیا کہ کہیں یہ چھڑوا کر بھاگ نہ نکلے۔ ساتھ ہی کمہار چلایا کہ بڑے ضدی قسم کے جانور ہو، تم نے زنجیر توڑوا کر گھر سے بھاگنے کی جرت کیسے کی؟ اب تم اتنے دلیر ہو چکے ہو کہ گھر سے بھاگ نکلے ہو اور میں تمہارے پیچھے اندھیرے میں دھکے کھاتا پھرتا ہوں۔ میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو چارے میں زہر ملا کر کھلا دوں گا۔ یہ سن کر شیر کانپ گیا اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ اگر حکم دلہوری کرتا ہوں تو کہیں واقعی یہ مجھے ہلاک نہ کر دیں، تو بہترین یہ ہے کہ میں اس کا حکم مانوں۔ تاریک جنگل میں بارش میں دوڑتے ہوئے شیر بہت خوفزدہ تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اسے اپنے گردن پر بندھا ہوا رسا بہت سخت محسوس ہوا۔ آخرکار وہ جنگل کے کنارے ایک جھونپڑی کے سامنے رکا۔ کمہار اسے اندر لے آیا اور ایک عرصے کے تک درخت کے ساتھ باندھ کر سونے چلا گیا۔ تو صبح ہوئی تو لوگ غریب کمہار بخت کے گھر کے آگے سے گزرنے لگے۔ اچانک انہوں نے ایک قدم آگے شیر کو زنجیر سے بندھا ہوا دیکھا۔ سب حیران اور پریشان رہ گئے۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی طرح پورے جنگل میں پھیل گئی کہ کمہار نصیب بختہ نے زندہ شیر کو پکڑا ہے۔ گاؤں والے اس کے گھر کے سامنے اکٹھا ہو کر شیر کو دیکھنے لگے اور اس کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے ہر غریب بختہ کی زیادہ تعریف اس لیے بھی کی کیونکہ یہ شیر ان کی بھینسوں اور بکریوں کو کھا گیا تھا۔ لوگوں نے شیر کو مارنے کی بہت کوشش کی تھی مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کمہار نصیب بختہ نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، وہ تو اپنے گمشدہ گدھے کو پکڑ کر گھر لے آیا ہے۔ وہ لوگوں کی باتیں سن کر یہ ذرا بھی نہ سمجھ سکا کہ گدھا شیر میں کیسے اپیل ہو گیا۔ لیکن جب کمہار نے واقعی اپنے گدھے کی جگہ شیر کو بندھے ہوئے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی بیوی بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لائی اور اس کی بہادری کی داد دی۔ اسی ملک بحرستان کا بادشاہ دارگل ہمسایہ ملک داغستان کے روزانہ کے حملوں سے بہت پریشان تھا۔ ان کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ داغستان کا بادشاہ اورنگشجا وہ بہت ہی طاقتور تھا۔ وہ بحرستان کا بہت سا علاقہ ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ دارگل نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ اور طاقتور ہے،
اسے ان دنوں ایک ایسے ہیرو کی تلاش تھی جو صحیح طرح سے اس کی فوج کی کمان کر سکے، دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار بھگایا جا سکے۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلایا۔ ان میں سے ایک وزیر جس کا نام فتح جنگ تھا، اسے اچانک یاد آیا کہ قمار نصیب بختہ تو بڑا دلیر اور بہادر انسان ہے جس نے ایک شیر کو پکڑ لیا ہے۔ اس نے بادشاہ کے سامنے ساری کہانی بیان کر دی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت نصیب بختہ ہی ایک ایسا انسان ہے جو ہماری فوج کی صحیح طرح سے کمان کر سکتا ہے اور ہم اپنے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے فوراً ایک پیغام رساں ہاتھ میں ایک پیغام نصیب بختہ کے ہاں بھیجا، اور بادشاہ نے جب پیغام بھیجا تو جب اسے پیغام رسانوں نے یہ معلوم ہوا کہ اسے فوج کا سپہ سالار جا رہا ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ تو وہ تیار ہو کر پیغام رساں کے ساتھ بادشاہ دارگل کے محل میں پہنچا۔ بادشاہ نے اس کی خوب آؤبخت کی اور بادشاہ نے اسے اگلے روز دوبارہ محل میں آنے کا حکم دیا۔ قمار کی یہ دیکھ کر سٹی گم ہو گئی کہ کہاں میں قمار بختہ اور کہاں فوج کا سپہ سالار۔ آخرکار قمار نصیب بختہ کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی تلوار نہیں اٹھائی تھی اور نہ ہی کبھی گھوڑے پر سواری کی تھی۔ وہ گھر آیا تو شیر پر برس پڑا کہ تم گدھے سے شیر کیسے بن گئے؟ یہ ساری مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ نہ تم گدھے سے شیر بنتے اور نہ میں سپہ سالار بنتا۔ اس کی بیوی قمار کی بات سن کر کہنے لگی، کیوں بیچارے شیر کو کوس رہے ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ نصیب بختہ تمہارے تو بخت جاگ گئے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں سپہ سالار بنا دیا۔ لگتا ہے ہمارے دن پھرنے والے ہیں۔ ہمت نہ ہارو، خدا بڑا ہی کارساز ہے، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ دوسرے روز تیار ہو کر قمار نصیب بختہ شاہی محل پہنچا۔ بادشاہ دارگل ان سے مل کر بہت خوش ہوا، ان کی خوب خاطر توجہ کی۔ بادشاہ نے اسے فوج کے کمان سنبھالنے کا حکم دیا اور کہا، ہمسایہ ملک کا بادشاہ اورنگزیب جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ وہ آئے روز ہمارے علاقوں پر حملے کرتا رہتا ہے اور منہ کی کھاتا ہے۔ ہماری فوج بھی جنگ کے لیے تیار ہے۔ تم صحیح طرح سے اس کی کمان کر سکتے ہو۔ کل دشمن کے سپاہی ہماری طرف بڑھیں گے۔ تم فوج کے ساتھ مل کر دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دینا تاکہ وہ دوبارہ ادھر منہ کرنے کی جرت نہ کر سکیں۔ بادشاہ نے قمار نصیب بختہ پر اس کی بیوی کے لیے ایک شاندار گھر تیار کروایا۔ اس میں ایک استقبال بھی تھا جس میں طاقتور اور کالا سیاہ گھوڑا اس جنگی میدان میں لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ قمار سپہ سالار کو ساری رات نیند نہ آئی۔ وہ بہت پریشان تھا، اسے گھوڑا سواری نہیں آتی تھی۔ قمار نصیب بختہ نے سوچا کہ اگر میں گھوڑے سے گر گیا تو ساتھ ہی عوام مجھ پر بہت ہنسے گی، کہے گی کہ فوج کا سپہ سالار گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کروں گا۔ صبح ہوئی تو اس نے بیوی کو جگایا۔ وہ استقبال میں گئے جہاں ایک خوبصورت گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ سپہ سالار نصیب بختہ نے کہا کہ یہ گھوڑا تو بہت لمبا ہے، میں اس پر سواری کیسے کروں گا؟ اس کی بیوی نے مشورہ دیا، یہ میز گھوڑے کے قریب پر سوار ہو کر گھوڑے پر چڑھ جاؤ۔ قمار سپہ سالار میز پر چڑھ کر گھوڑے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دشواری کے بعد وہ گھوڑے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ذہن میں پھسلن بہت ہے۔ اس نے کہا کہ میرے دونوں پاؤں رکابوں سے باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں رستے میں ہی گر جاؤں۔ اس کی بیوی نے کہیں سے رسا تلاش کر کے وہ خاوند کے پاؤں کو اس سے باندھ دیا، پھر رستے کو گھوڑے کے نیچے سے لے جا کر دونوں رکابوں کو ایک رستے سے باندھ دیا۔ تمہارا نصیب بختہ سپہ سالار کی بیوی نے ایک کمال پہ دکھایا کہ اس نے خاوند کی کمر کو ایک رسی سے اچھی طرح سے لپیٹا اور اسے صحن کے ساتھ باندھ دیا تاکہ وہ گھوڑے سے گر نہ جائے۔ اب قمار نصیب بختہ نے کہا کہ اب میرے ہاتھ بھی گھوڑے کے گردن سے باندھ دو۔ مجھ میں اور گھوڑا استقبال سے نکلنے لگا اور نکلنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ اس سے پہلے کہ قمار کی بیوی اس کی گردن سے رسا باندھتی، تھوڑا اچانک اچھلا اور باہر نکل گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ قمار نصیب بختہ گھوڑے کی اوپر ایک بوری کی ماند بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صرف رسوں کی مدد سے نیچے گرنے سے بچا ہوا تھا۔ اس نے گھوڑے کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ خدا سے گڑگڑا کر دعا مانگ رہا تھا، اے میرے خدا، تو نے مجھے قمار سے فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ اس ملک کی حفاظت اور میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں تو ایک جاہل اور گوار انسان ہوں۔
اپنی مہربانی سے میری مدد فرما اور مجھ کمزور اور انسان کی جان بھی بچا دے۔ سیاہ گھوڑے بڑی تیزی سے گلیوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس نے شہر کی طرف جانے والے دروازوں کو بھی اپنے زور زور سے توڑ دیا اور کھلے کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ ندیوں اور باڑوں کو پار کیا۔ اب کمہار سپہ سالار کا گھوڑا میدان جنگ کی طرف آ گیا اور دشمن کے خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ گھوڑا کس طرف جا رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ اس کا گھوڑا ایک درخت کے قریب سے گزرا تو اس نے درخت کی ایک شاخ پکڑ لی۔ وہیں اس زور سے گھوڑے کو روکنا چاہتا تھا۔ اس نے اس زور سے شاخ کو پکڑا، ایک بڑی سی شاخ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے اگلے درخت کو بھی ایسے ہی پکڑا، اس کی بھی شاخ اسی طرح ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ دشمن کے خیموں کے باہر کھڑا ایک سپاہی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دشمن کی طرف سے بڑھتے ہوئے ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں سے درختوں کو توڑتا ہوا بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی سپہ سالار ہے جو زندہ شیر کو پکڑا تھا اور اب اس نے حملہ کرنے کے لیے گھر سے ہماری طرف بڑھتے ہوئے درختوں کی شاخوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے۔ اگر اس نے ہمیں بھی درختوں کی طرح توڑنا شروع کر دیا تو سپاہیوں کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سپہ سالار کو یہ عام آدمی نہیں، وہ ضرور کوئی دیو ہے۔ سپاہی یہ منظر دیکھ کر زور زور سے چلانے لگا۔ پھر اس کی نگاہ سپہ سالار کے پیچھے پڑی دشمن کی فوج کرنے کے لیے سر پر آن پہنچی تھی۔ سپاہی کے خوفناک انداز سے چیخنے اور چلانے سے دشمن کے خیموں میں ایک خلبلی سی مچ گئی۔ وہ چلا رہا تھا، بھاگو بھاگو، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگو۔ زندہ شیر کو پکڑنے والا سپہ سالار بھاری بھرکم فوج لے کر ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ جس فوج کا سپہ سالار اتنا طاقتور ہو وہ ہمارا کیا حال کرے گا؟ یہ سن کر وہ سپاہی خوفزدہ ہو گئے اور اپنے گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا بادشاہ اور ان کے شجاعت اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا جنگ کی صورتحال دیکھ رہا تھا۔ جنگ کا پاشا اچانک پلٹا جانے پر وہ اچانک گھبرا گیا اور امن حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک لکھا اور خیمے سے باہر نکلا اور وہ خیمے میں رکھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب کمہار نصیب بختہ کا گھوڑا دشمن کے خیموں کے قریب سے پہنچا تو وہ خود بخود ہی رک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے رکاب میں بہت ہی زیادہ روکا اور اسے نیچے گر پڑا اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے گھوڑے سے نیچے گرتے ہوئے کسی نہ دیکھا۔ اس نے دشمن کی طرف نگاہ دوڑائی، وہ سب دم دبا کر بھاگ گئے تھے۔ وہ بادشاہ کے خیمے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ ایک پڑپڑی پر پڑی اور جہاں پہ لکھا ہوا تھا بہت زیادہ اس نے جیب میں رکھ لیا۔ کمہار سپہ سالار نصیب بختہ پیدل ہی اپنے گھر کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ ادب سے جھکنا شروع ہو گئے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے جیب سے نکال کر بیوی کو دیتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ دارگل کے بادشاہی محل میں لے جاؤ اور ہاں بھلی مانیس میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ خدا نے ہماری عزت رکھ لی ہے، میں اپنی آئندہ زندگی میں کبھی گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں بیٹھوں گا۔ بادشاہ کو دے دو، اس میں کیا لکھا ہے یہ تو میں نہیں جانتا۔ ہاں بادشاہ کو یہ ضرور بتا دینا کہ دشمن ڈر کر بھاگ گیا ہے، وہ واپس تو ہمارے ملک کی طرف کبھی نہیں آئے گا۔ میں اب سونے جا رہا ہوں، میرا جوڑ ہل رہا ہے، گھوڑے کی سواری نے میری ہڈی پسلی ایک کر دی ہے۔ کمہار نصیب بختہ کی بیوی وہ لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ جب بادشاہ دارگل نے دشمن اور شجاعت کے پڑھا تو اس نے سپہ سالار کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ آپ کے خاوند اس وقت کہاں ہیں؟ کمہار کی بیوی نے کہا کہ جناب اعلیٰ وہ بہت تھکا ہوا ہے اور گھر میں آرام کر رہا ہے، آپ کا حکم ہو تو میں اسے جگا دوں اور آپ کی خدمت میں بھیج دوں۔ بادشاہ دارگل نے کہا نہیں، اسے اب جگانا مت، اسے آرام کرنے دو، صبح اسے ہمارے پاس بھیجنا، ہم اسے انعام سے نوازیں گے۔ کمہار کی بیوی بولی، جی بہت اچھا جناب، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ صبح ہوئی تو کمہار نصیب بختہ پیدل ہی گھر سے روانہ ہو گیا۔ لوگ اس کے استقبال کے لیے گلیوں میں رنگ برنگی جھنڈیاں لے کر کھڑے تھے، بہت ہی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اس نے دشمن کی فوج کو مار بھگایا ہے۔ ہمارے سپہ سالار میں کتنی سادگی ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے پیدل ہی چلا جا رہا ہے۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب کمہار نصیب بختہ شاہی محل پہنچا تو بادشاہ دارگل نے اسے اپنے پاس بلایا اور بیٹھنے کا شرف حاصل کیا۔
ملک خوشحال ہو گیا اور ملک میں امن ہو گیا، دوبارہ کبھی ہمسایہ ملک نے حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔